أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، ہمارے دلوں میں بڑی حسرت بھی ہے کہ ہم نے جو فائدہ رمضان سے اٹھانا تھا صحیح معنوں میں نہیں اٹھا سکے۔ طلب بھی ہے کہ ہمیں اللہ دوبارہ یہ نصیب کرے، کیونکہ یہ وہ مہینہ مبارک مہینہ تھا جس میں ہر روز رات کو یہ اعلان ہوتا تھا اللہ کی طرف سے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے گناہ کے متلاشی، شر کے متلاشی رک جا۔ اور اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح روایت ہے ترمذی کی۔ اب ہر روز جو آزادی ملتی تھی جہنم کی آگ سے، ہم اس مہینے سے محروم ہو چلے۔ اس مہینے میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، صحابہ کرام کا اور ہمارا رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ، اس میں کیا فرق تھا؟ بہرحال آج ہم غور کر سکتے ہیں اپنی کمیوں کوتاہیوں پر، اور پھر اگلے سال کے لیے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ کوتاہیاں ہماری دور ہو جائیں۔ دیکھیے بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دو باتوں کی ترغیب دی۔ ایک یہ کہ جس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری ترغیب دی کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ترغیب دو باتوں کی ہے، روزے رکھنے کی اور قیام کی۔ صحابہ قیام کیا کرتے تھے، صحابہ قیام، لمبے قیام، اور لمبے قیام کیوں کرتے تھے؟ کہ قرآن سے ایک تعلق پیدا ہو جائے، قرآن کا ترجمہ وہ جانتے تھے۔ یہ قرآن کبھی اللہ کی توحید کے دلائل دیتا ہے، کبھی شرک کا رد کرتا ہے، کبھی جنت کے نقشے کھینچتا ہے، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، کبھی اللہ کے باغیوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی پچھلے نبیوں کے گزرے ہوئے قصے وہ بیان کرتا ہے ہماری تربیت کے لیے۔ اس سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آدمی صحیح معنوں میں قیام کر سکے گا۔ اب یہ تعلق کس کا مضبوط ہوگا؟ جو اس کا ترجمہ جانتا ہو، جو اس کا مفہوم سمجھتا ہو۔ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں جنت کے نقشے جو بتا رہے ہیں وہ کون کون سے نقشے ہیں؟ جو آیات کے مفہوم سے آشنا ہوگا وہی شخص قرآن پڑھنے کی لذت لے سکتا ہے، اور جو پیچھے کھڑا انتظار کر رہا ہو کہ بس مولوی صاحب کب رکوع میں جائیں اور کب قیام ختم ہو، اسے قرآن میں تدبر کا وقت نہیں مل سکتا، قرآن کے مزے لینے کا وقت نہیں مل سکتا۔ وہ قرآن میں جو صحابہ ڈوبتے تھے اور کفار تک چھپ کر اس قرآن کو سنتے تھے، ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا۔ اللہ کا یہ کلام ہی ایسا ہے۔
تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس کے ترجمے کا علم ہو. اور بھائیو ترجمہ وہ رمضان میں نہیں سیکھا جاتا، وہ باقی 11 مہینے ہیں ہمارے پاس. ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اگلے رمضان میں ہم اس قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں، ہم صحیح معنوں میں اس قرآن میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں. صحابہ کو یہ ترجمہ معلوم تھا اور پھر قرآن ان کو حفظ تھا، اس لیے صحابہ نے ہماری طرح مساجد کے اندر ایک امام کے پیچھے تراویحیں نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویحوں کی جماعت پورے مہینے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صحابہ تیار ہو جاؤ، ہم نے قرآن سننا ہے اور میری زبان سے سننا ہے، تم جمع ہو جاؤ، کبھی جمع نہیں کیا. 3 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اس کی حقیقت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر چٹائیوں کا حجرہ بنایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ کر قیام کرتے تھے. صحابہ کو پتہ لگا تو جب 7 راتیں رہ گئیں رمضان کے ختم ہونے پر تو کچھ صحابہ نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی اور پھر آپ نے ان کی جماعت کروائی. پھر اس بات کا چرچا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، حجرے میں نہیں آئے. اس کے بعد جب 5 راتیں رہ گئی تو پھر آپ دوبارہ تشریف لائے. صحابہ کی بڑی جماعت جمع ہو گئی تھی. صحابہ نے آپ کے پیچھے قیام اللیل کیا، آپ نے آدھی رات تک قیام اللیل کروایا اور ختم کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے والے ہوں اور قرآن عربی صحابہ کو سمجھ میں آنے والا ہو، کتنا مزہ آ رہا ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اور ہمیں قرآن سنا دیجئے اور لمبا قیام اللیل کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، جب امام کے پیچھے مقتدی کچھ دیر کے لیے قیام کر لیں اور پھر سو جائیں تو انہیں ساری رات کا ثواب ملتا ہے. آپ نے ان کی بات پوری نہیں کی، ان کو ترغیب دی کہ ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا بہت ہے. اس کے بعد اگلے دن جب 4 راتیں رہ گئیں پھر صحابہ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بلند آواز سے بولتے بھی رہے، کھنکھارتے بھی رہے اور چھوٹی سی کنکری اٹھا کے دروازے کو مارتے بھی رہے کہ شاید آپ باہر نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے. اس سے اگلے دن جب 3 راتیں رہ گئیں آپ نے پھر باہر نکلے. صحابہ نے آپ کے پیچھے قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا ہماری سحری نہ نکل جائے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارا باہر نکلنا معلوم ہے، تمہارا جمع ہونا مجھے معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں خود نہیں نکلا. تمہارا شوق دیکھ کر اس خطرے کے تحت کہ کہیں یہ نماز تم پر لازم نہ ہو جائے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. پھر تم تنگ ہوں گے. دیکھیے امت پر کتنے مہربان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ وہ تو تڑپتے تھے نبی سے قرآن سننے کو، لیکن ہمارا خیال کیا کہ ایک وقت آئے گا اور ایسے مقتدی ہوں گے جنہیں قرآن سے مزہ بھی نہیں آ رہا ہوگا، ترجمہ بھی وہ نہیں جانتے ہوں گے، بس وہ عربی ایک
نامانوس سی زبان سن رہے ہوں گے. اللہ کا کلام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ پھر وہ شوق نہیں رہے گا. تو صحابہ کو آپ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ لازم نہ کر دے. اچھا, لازم کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے, بات بھی سمجھ لیجئے. لازم ہو جائے, حکم ہو جائے تو پھر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے, پھر اس کا چھوڑنا گناہ بن جاتا ہے. اور جب واجب نہ ہو, حکم نہ ہو, تو پھر آدمی کا شوق ہوتا ہے, اللہ سے تعلق ہوتا ہے, قرآن سے تعلق ہوتا ہے. اس جتنا تعلق ہوگا اتنا وہ پڑھ لے گا. اس لیے حکم کے بعد مسئلہ بدل جاتا ہے. اس کی دوسری مثال مسواک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہر وضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے, گھر میں داخل ہو کر مسواک کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کے لیے یہ مشکل محسوس نہ ہوتا تو میں حکم دیتا مسواک کرنے کا ہر نماز سے پہلے. اب آپ حکم دے دیتے تو کیا ہوتا, سنت موقدہ تو تھی. آپ تو حکم سنت موقدہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا, حکم نہیں دیا. گویا حکم سے امت پر مشقت ہوتی. مشقت کیا ہوتی, نہ کرتے تو گناہگار ہو جاتے, ہے نا. ایک چیز حکم ہو نبی کا, واجب ہو, اور پھر بندہ نہ کرے تو آدمی گناہگار ہوتا ہے. سنت موقدہ بھی ہو اور آدمی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں نہیں دیا, اپنی امت پر رحمت کی وجہ سے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال مہربانی ہے اپنی امت کے ساتھ. اب صحابہ کو قرآن یاد تھا, صحابہ گھروں میں قرآن پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قیام اللیل گھروں میں کرتے تھے. ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی کرتے تھے, عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی کرتے تھے. عمر فاروق ایک دن باہر نکلے رمضان میں تو دیکھا مسجد نبوی میں کوئی کسی کونے میں کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی کسی کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے, کسی کے پیچھے 2-4 بندے بھی کھڑے ہیں اور وہ قرآن سن رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا بہتر نہیں کہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں اور وہ امام ان کو قیام اللیل کروائے. تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو قیام اللیل کرواؤ, اور ساتھ یہ فرمایا کہ لوگوں اس نماز کو اس وقت ادا کرنے والوں سن لو کہ گھروں میں اس وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان رکعتوں کا, اس قیام اللیل کا اہتمام کرنا وہ زیادہ اجر کا باعث ہے. گویا عمر فاروق کی ترغیب بھی وہی تھی. عمر فاروق شامل نہیں ہوئے جماعت میں, صرف جو لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے ان کے لیے ایک امام مقرر کر دیا. باقی ابوبکر صدیق نے کبھی جماعت نہیں کرائی, عمر فاروق نے کبھی جماعت نہیں کروائی, وہ اکیلے پڑھا کرتے تھے. اب ہماری مجبوری کیا ہے, ہمیں قرآن یاد نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بڑا شوق ہے وہ حفظ کر جائیں, وہ قرآن پڑھ لیں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی نیکی کی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں, وہ 10 سپارے حفظ کر جائیں, وہ 10 سپارے آپ کو رمضان میں قیام اللیل میں جمع ہوں, اس کی ماں بھی پیچھے کھڑی ہو, بہنیں اور بھائی بھی کھڑے ہوں, قیام اللیل ہو رہا ہو اور آدمی اس میں غور و فکر کر رہا ہو, یہ زیادہ اجر کا باعث ہے قیام اللیل کے حوالے سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 راتیں جب رہ گئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا, لوگوں قیام اللیل گھروں میں کرو, کیونکہ
کیونکہ آدمی کی نفل نماز افضل وہ ہے جو آدمی گھر میں ادا کرے. اب آپ نے ترغیب بھی وہی دی ہے. ہمارے مجبوری یہی ہے کہ ہماری تلاوت صحیح نہیں، ہمارے مخارج صحیح نہیں، ہم سے عین نہیں نکلتا، ہم سے ہا نہیں نکلتا، اور اس کی بنیاد پر ہم قرآن کو صحیح پڑھ نہیں سکتے. تو ہمیں اپنی کم از کم بچوں کی تربیت ایسی کر لینی چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے قیام اللیل کر سکیں، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے. چلیں مجبوری ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں مسجد میں آنے کے بعد فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے، ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر سکیں. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے. اور اس کوشش کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کوشش کا طریقہ یہ کہ آدمی باقی 11 مہینے وہ کوشش کر کے ترجمہ سیکھے، محنت کرے. بھائیو، جنت کے جب نقشے پڑھتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ میرے 2 باغ ہوں گے. آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا کہے گا اللہ جنت تو ساری بھر گئی. اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جو سلطنت ہوتی تھی اس سے 10 گنا بڑی جنت چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ کیوں مذاق کرتا ہے. اللہ ہنسے گا. اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا، میں رب العالمین ہوں، جا تجھے 10 گنا بڑی جنت دے دی. اس جنت کے لیے جس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں کتنی بڑی کوٹھی بنا لو اور اس کوٹھی ابھی پوری نہیں ہوتی کہ بندہ خود چلا جاتا ہے. یہاں کے کاروبار سجا لو، ابھی وہ اس قابل ہوا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار اس کا بچہ سنبھالے اور اس کو موت آ جاتی ہے. تو یہ دنیا اتنی عارضی ہے، اور وہ جنت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ وہاں جو خدام ہیں، جو خدمت کرنے والے نوجوان بچے ہوں گے، اللہ کہتا ہے ایسے ہوں گے گویا چھپے ہوئے موتی. دیکھیے کیا خوبصورتی ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں اس قرآن کے اندر ضرور غور و فکر کرنا ہے. کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر خام خواہ لازم کی ہوئی ہیں کہ ہم نے ایک سپارہ ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، آدمی شوق میں کہہ سکتا ہے میں سپارہ پڑھنا ہے امام کے پیچھے، لیکن اس ایک سپارے کے لیے پھر وہ ڈھونڈے کوئی ایسی مسجد جو آدھے گھنٹے میں ختم کروا دے. سپیڈ سے پڑھے، ہمیں بس الف لام میم نظر آواز آئے اور پھر باقی ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اور ہم سپارہ ختم کر لیں. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. یہ سپارے ختم کرنے والا مہینہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا مہینہ ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی لازم کر لیا کہ جی ہم نے قرآن پورا سننا ہے. بھائی قرآن سننا ہے، اچھی بات ہے، پورا سنیں آپ، لیکن اس کے لیے ترتیل کا احساس نہ ہو، تجوید کا خیال نہ ہو. مولوی وہ ڈھونڈیں جو جلدی جلدی قرآن ختم کروا دے. اور 27ویں تاریخ کو ختم کر دیا، 3 دن باقی ہیں. اب ان 3 دنوں کے اندر امام صاحب ہی نہیں ملتے. وہ قاری صاحب تو چلے گئے جی گھر. اچھا بھئی یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر ایک تڑپ ہو مومن کی کہ میں اور زیادہ اچھا گزاروں. ابھی تو جا رہا ہے، آج تو آخری رات ہے، میں اور زیادہ قیام کروں، یہ جذبہ. اور اس کے لیے مسجد میں وہ پھر قل اللہ احد پڑھانے والے بچے رہ جائیں تو یہ قرآن کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے. یہ قرآن جتنے ضروری ہم نے ختم کرنے کے لیے بنا لیا ہے کہ وہ ختم کرنا ہے، شریعت میں اسی گنجائش نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ختم نہیں کیا، صحابہ نے کبھی ختم نہیں کیا، آپ کو کسی امام سے بھی نہیں ملے گا کہ اس نے ترغیب دی ہو کہ ایک قرآن ختم کرنا ہے ہر رمضان میں۔ یہ ہم نے اپنے اوپر خود لازم کیا، اور کوئی حرج نہیں، ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہم نے اوپر لازم کی ہے، لیکن اس کے لیے ہم یہ دو غلطیاں کہ ایک ہمارا قاری وہ ہو وہ جو ختم کرنے میں جلدی کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا یہ 27ویں رات کو ختم کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ 3 راتیں پھر مقتدی آزاد ہیں، وہ بیچارے آدھے 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں قرآن کی چند صورتیں سن کر گھر چلے جائیں، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ بھائیو یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ترغیب جس بات کی دی گئی ہے وہ قیام ہے، وہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا، ترجمہ نہیں پتا، ہم قرآن سن رہے ہیں، اچھا امام صاحب ہمیں اس قرآن کا ترجمہ سنا دیں بعد میں، ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن تقسیم انعامات ہو رہے ہیں، پورا پروگرام ہو رہا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں لطیفے بھی سنائے جا رہے ہیں، قرآن کم اور تقریر زیادہ، اس کا وجود بھی سلف میں ہمیں نہیں ملتا۔ یہ تقسیم انعامات کے دن نہیں ہیں، یہ قیام کے دن ہیں، اس میں ہم نے قیام کرنا ہے، اور قیام کے ساتھ اگر عالم نے بات سمجھانی ہے تو ہمیں قرآن سنائے، قرآن سنا کر ہماری اصلاح کرے، قرآن کی آیات سے استدلال کرے، زیادہ قرآن پڑھنا وہ اس کا منصب ہو، یہ نہیں کہ آج 27ویں رات ہے، آج بس پہلے فرضوں میں ہی پورا ہو جائے، آخری چند صورتیں بچائی ہیں وہ فرضوں میں پوری ہو جائیں، چلو 4 رکعتوں میں پوری ہو جائیں، کل اللہ احد پڑھ کر 4 رکعتیں، اور پھر اس کے بعد پورے 2 گھنٹے مولوی صاحب تقریر کریں گے، اور وہ مسائل جو دوسرے مسائل ہیں جو ساری زندگی آدمی پیش کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ مسائل بیان کریں، سنت میں چیز موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ دوستوں کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 پہ تدبر کرنے کا مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری تقریروں کے اندر جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ کس حد تک قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور یہ واقعہ قبلے کی تبدیلی کے وقت اللہ نے بیان کیا، جب اللہ نے حکم دیا کہ تم بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، تو بڑا شور ہوا، منافقین نے بھی شور کیا اور یہود و نصارہ نے بھی شور کیا کہ جی کل تک ہم ادھر نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر لیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ جو لوگ پہلے جی اس طرف نماز پڑھتے تھے جو مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ مختلف قسم کے اعتراض انہوں نے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں بات کو سمیٹتا ہے، فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، حالانکہ فرض ہے قبلے کا رخ ہونا، لیکن اللہ فرماتا ہے نیکی اصل یہ نہیں ہے، یہ جو منہ ادھر ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، اصل نیکی کیا ہے ذرا وہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یعنی پہلی بات نیکی کی جڑ بیان فرمائی اللہ نے کہ اصل نیکی تو ایمانیات کی بات ہے، اعتقادات کی بات ہے، تم اس کی فکر کرو۔ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، آخرت کے منکر ہو گئے ہو، نبی تمہارے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، تم ان سب باتوں کو
بالکل چھوڑ کر بحث یہ کر رہے ہو کہ منہ تمہارا بیت المقدس کی طرف ہو یا خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو خانہ کعبہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں. نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، ایسا ایمان جس میں شرک اور کفر داخل نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ پر ایمان کیا ہی ہوتا ہے. ایمان ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان کس بات کا ایمان. اللہ پر یہ ایمان کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ایک ذات ہے. دوسرا، اللہ رب ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ایک نطفے سے پورا انسان کھڑا کرنے والا. وہ معبود ہے، الہ ہے. بندگی ہر قسم کی اسی کے لیے لائق ہے، اور اسی کے اچھے اچھے نام ہے. وہ السمیع ہے، العلیم ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے. اصل ایمان، اصل نیکی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، کہ آدمی آخرت کی فکر کرے، آخرت پر یقین رکھے. آخرت پر یقین اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. دیکھیے، بیوی بچوں پر غصہ بڑی جلدی آتا ہے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں. آدمی انہیں کھلاتا پلاتا ہے، ان کا خرچہ اٹھاتا ہے. اب بچہ کوئی غلطی کرے، بیوی کوئی غلطی کرے، غصہ زیادہ آتا ہے. لیکن یہ پتہ ہو کہ آج میں اپنے غصے کا اظہار کروں گا، میں اس کو ماروں گا، کل قیامت کے دن اللہ پولیس صراط سے پہلے میدان میں کھڑے کر کے انہیں بدلہ دلوائے گا. کتنا بڑا احساس ہے. میں شاگرد کو اس کی تربیت کے لیے ماروں گا، لیکن ایسا ماروں گا کہ میں اپنا غصہ نکال رہا ہوں گا. دیکھیں نا، ایک مارنا ہے پیار سے سمجھانے کے لیے، ایک مارنا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہ میں استاد ہوں. یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ یہ کیوں یاد نہیں کرتا؟ اللہ نے فرض تو نہیں کیا تھا یاد کرنا. بچہ ہے، کھیل میں دن گزار دیا، نہیں یاد کیا. اب یہ بچہ اس پر اپنا غصہ جو نکالا ہے، اس کی جو نفسیات خراب کی ہے، کل قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ دینا ہوگا. یہ احساس اتنا بڑا احساس ہے کہ بندے کے ہاتھ رک جاتے ہیں. اچھا، میں جو اس بھائی کا مکان چھینوں گا، اس بھائی کے مکان کی صاف زمینوں کی مٹی میرے سر پر ہوگی اور میں حشر میں پھر رہا ہوں گا. اتنا بڑا احساس کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا، میں اس کام کو بھی نہیں کروں گا، اس کام کو بھی نہیں کروں گا. اللہ نے مجھے تو پھر سزا دینی ہے. میں حقوق العباد، میں بچہ تھا تو والدین کے حقوق مجھ پر لازم تھے، مجھے اس کی فکر نہیں تھی. اب میں بڑا ہو گیا، میرے بچے ہو گئے، میں بچوں کو والدین کے حقوق سناتا رہوں. اس وقت جب میں بچہ تھا، میں والدین کو سناتا رہوں کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور جب میں جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب میں بچوں کو سناؤں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. یہ شریعت نہیں چاہتی. آدمی بیٹا ہو تو بیٹا ہونے کے ناطے، باپ ہو تو باپ ہونے کے ناطے، خامند ہو تو خامند ہونے کے ناطے، بیوی ہو تو بیوی کے ناطے، ہر ایک نے اپنا عمل کرنا ہے اور ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے. ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے. تو ایمانیات کا چیپٹر اللہ نے یاد کروایا کہ دیکھو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. اس کے بعد دیکھیے معاشرتی حکم دیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اپنے مال کو، اس مال سے محبت ہونے کے باوجود اس مال کو اللہ کی محبت میں آپ رشتہ داروں پہ خرچ کریں. پہلے رشتہ داروں کی بات کی. اور رشتہ داروں میں کون؟ جن کا نان نفقہ وہ بندے کے ذمے ہو. والد بیچارہ پریشان رہے، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، اور اولاد صدقہ خیرات کرتی رہے، وہ ویڈیو بنا کر راشن تقسیم کرتی رہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پہلے ذوی القربہ، رشتہ دار، غریب رشتہ دار، مسکین رشتہ دار، اور ان میں بھی پہلے وہ جن کا نان نفقہ بندے کے ذمے ہے،
ان پر خرچ کرے، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، گردنوں کو آزاد کروانے پر۔ پھر مال سے ایسی محبت نہ کرے کہ وہ اس مال کے ساتھ چمٹ جائے، سمجھے یہ مال تو میں نے کمایا ہے، اب میں اس مال کو کیوں خرچ کروں کسی پر، یہ نہ ہو، بلکہ اللہ حب ہی، مال سے محبت ہونے کے باوجود اللہ حب ہی، اللہ کی محبت میں اس مال کو خرچ کرے، اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے فرائض ادا کرے۔ اب آدمی نماز وہ رمضان ہی میں پڑھے اور سمجھے کہ بس میرا فرض تو ادا ہو گیا، تو سوچ لیجئے یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر ادا نہ کی وہ اس نے کفر کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابوبکر صدیق نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، ہمارے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ دے گا نماز نہیں پڑھے گا، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابوبکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ خلافت قائم تھی نا، ڈنڈا تھا مسلمانوں کے پاس، امیر کے پاس۔ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی نہ دیں، میری رسالت کو تسلیم نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ یعنی یہ چیزیں شرط تھی مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے، اور اس طرف ہم ڈھیلے ہوں، اور ویسے رمضان میں ہم قیام اللیل میں بڑے آگے ہوں، خیرات میں بہت آگے ہوں، تو اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے۔ اور پھر عہد کو جو پورا کرتا ہے، جو مشکل وقت میں، تکلیف میں جو ہے صبر کرنے والے، جہاد میں صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہے متقی۔ وہ رمضان جو تقوی پیدا کرنے آیا تھا، وہ تقوی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہی تقوی ہے کہہ کر بتا دیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو پہلے اپنے عقائد پر توجہ دو، پھر اپنے فرائض پر توجہ دو، پھر جو تمہارے معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس پر توجہ دو، اور پھر جو تمہاری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، کہیں وعدہ کرتے ہو، کہیں مصیبت آ جاتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، ان کو پورا کرو۔ تقوی یہ ہے بھائیو۔ یہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ تھا، جس کے اندر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں بڑے کامیاب بھی ہوئے انشاءاللہ، ہمیں بہرحال باقی 11 مہینے اس آیت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ آیت البقرہ کی 177 نمبر آیت، یہ ہمیں وہ گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ دین ہے کیا۔ دین وہ نہیں ہے جو ہمارا ذہن کا معاملہ ہو، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کر کے اللہ کے دین کو سیکھنا بھی ہے 11 مہینے، اور ترجمہ بھی سیکھنا ہے، تاکہ اگلے رمضان میں ہم قیام اللیل کر سکیں اور ہمیں اس کے مزہ آئے، اور ہم وہ مسجد ڈھونڈیں جہاں خوبصورت تلاوت ہوتی ہو، پورے مہینے ہوتی ہو، 27 کو ختم ہونے کے بعد مسجد بند نہ ہوتی ہو، بلکہ وہ مسجدیں آباد ہوتی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔